کمرہ ہلکی زرد روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر پڑتی چھاؤں جیسے ہر سانس کے ساتھ سرک رہی ہو۔ میرال سرخ لہنگے میں ملبوس بستر کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ تھی مگر انگلیوں کی کپکپاہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آنکھوں میں خواب ضرور تھے مگر وہ خواب کسی خوشی کے نہیں تھے۔ وہ بس اس امید کے تھے کہ شاید آج کی رات نفرت کی موٹی دیوار میں کوئی درار پڑ جائے۔ داجان کی دھمکی اس کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی، وہی دھمکی جس نے اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام کا صحرا باندھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں گم تھی جب چند لمحے بعد دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ میرال کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ ارحم اندر داخل ہوا، قد کاٹ متوازن، چہرہ بلا کا حسین، مگر آنکھوں میں سرد چھپی تھی، وہ سرد مہری جو فاصلے بڑھاتی ہے۔ اس نے میرال کو دلہنوں کی طرح بیٹھے دیکھا تو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا، کیا سوچ کر یہ لباس زیبتن کیا ہے اور کس سوچ کے تحت دلہنوں کی طرح بیٹھی ہو؟ دماغ ہے تمہارے پاس یا ختم ہو چکا ہے؟ تمہیں لگتا ہے آج کی رات میں تمہیں اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر مائل ہو جاؤں گا؟ میرال کے لیے الفاظ کسی چابک سے کم نہیں تھے۔ وہ جو امید باندھ کر بیٹھی تھی کہ شاید آج کی رات سب غلط فہمیاں مٹ جائیں گی، ان دونوں کے درمیان ایک رشتے کا آغاز ہو جائے گا، تمام بری یادیں بھول کر وہ ایک نئی شروعات کریں گے۔ وہ امید پل بھر میں بکھر گئی تھی۔ اس نے حیران زخمی نگاہوں سے ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر نفرت آمیز لہجے میں بولا، ایسے کیا گھورے ہو؟ اٹھو میرے بستر سے، جا کے صوفے پر سو جاؤ۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوگا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ تم صرف میری مجبوری ہو، داجی کی وجہ سے، سمجھ آئی؟ اور اب میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ اٹھو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرا دماغ پہلے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ سب کو سمجھایا تھا مجھے اس رشتے میں نہ باندھے، پر کوئی میری سنتا کب ہے؟ میرال کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، آواز میں ضبط کی جگہ تلخی نے لے لی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو چکا ہے، بہت سن لی میں نے تمہاری باتیں۔ میں نے سوچا تھا تم ذرا سمجھداری دکھاؤ گے، پرانی باتیں بھلا کر نئی زندگی کی طرف بڑھو گے، مگر تم تو گھٹیا ترین انسان نکلے۔ تمہارے دماغ میں لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، لیکن تم ایک ایسی سوچ کے مالک ہو جس کے دماغ میں سوائے الٹی سیدھی خرافات کے اور کچھ چل ہی نہیں سکتا۔ انسان تمہارے آگے اگر مر بھی جائے تب بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارا دل انسان کا دل نہیں بلکہ پتھر کا دل ہے جو کبھی نہیں پگھل سکتا۔ وہ مزید بولی، میں تو کیا، کوئی بھی لڑکی تمہارے ساتھ رشتہ نبھانے کی ہمت نہیں کرے گی۔ اور سن لو، میں اس بستر سے نہیں ہٹوں گی۔ نکاح ہوا ہے، یہ کمرہ مجھے دیا گیا ہے تو میں اسی بستر پر سوؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اپنے آرام کو چھوڑ کر تمہارے کمرے کے اس سخت صوفے پر اپنی نیند حرام کروں۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تم جا کر اس صوفے پر سو جاؤ، سمجھ آئی؟ میرا دماغ خراب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی میرال تھی، نہ پہلے اس کے سامنے کبھی جھکی تھی اور نہ آج جھکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت چمکی، پھر وہی سختی واپس آ گئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے اسی انداز میں بولا، تو یاد رکھو، میں بھی کسی قیمت پر صوفے پر نہیں جانے والا۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو تمہارے آرام کا خیال کر کے اپنی رات کی نیند حرام کروں۔ میرال نے ہونٹ بھینچے، منہ بنایا جیسے کسی ضدی بچے نے فیصلہ کر لیا ہو۔ تو پھر ایک طرف لیٹ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو جا سکتے ہو، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لہنگے کا گھیر سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تو پائل کی مدھم جھنکار کمرے کی خاموشی میں چپ گئی تھی۔ آئینے کے سامنے آ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر گرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس نے تو گہری گہری سانس لے کر خود کو متوازن رکھنے کی کوشش کی تھی مگر ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ آج کی راحت ہر لڑکی کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ بھی ایک عام لڑکیوں جیسا ہی دل رکھتی تھی، لیکن اس دل کی اس کے جذبات کی بالکل قدر نہیں کی گئی تھی۔ جس وقت عمر صاحب نے یہ رشتہ اس کے سامنے رکھا تھا اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دادا کو بتایا تھا، جس انسان سے آپ میری شادی کروانے کی بات کرے ہیں، ہم دونوں کے درمیان میلوں فاصلے ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں، بہتر ہے آپ میرے لیے کوئی اور منتخب کر لیں۔ مگر ان کی ضد کے آگے اسے ہارنا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ محض یہی رات نہیں، اس کو کئی اور راتیں بھی اس درد کے ساتھ گزارنی ہے۔ باہر ارحم کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ دو اجنبی ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت تلے، مگر میلوں دور اس رات نے ان دونوں کے درمیان لکیر کھینچ دی تھی، ایسی لکیر جو الفاظوں سے بنی تھی، اور لفظ کبھی کبھی تلوار سے زیادہ گہرے زخم دیتے ہیں۔
کچھ دیر بعد وہ گھریلو کپڑے پہنے باہر آ گئی تھی۔ ایک نظر ارحم پر ڈالی تھی جو حد بندی قائم کیے ایک طرف لیٹ گیا تھا۔ وہ بھی تکیے سے دیوار کھینچے دوسری جانب لیٹ کر کروٹ موڑ چکی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور دونوں کے دل ایک دوسرے سے مزید دور ہوتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں سرک رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور سنہری دھوپ نرم نرم فرش پر پڑ رہی تھی۔ میرال نے نہا دھو کر تازگی سے بھرا ہوا لباس پہنا اور باہر آئی تھی۔ اس کے بال ابھی بھی نم تھے، خوشبو سے بھری ہوئی۔ سامنے صوفے پر ارحم بیٹھا تھا، ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے، آنکھوں میں خفیف پریشانی اور چہرے پر وہی سرد مہرے۔ مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، بالوں میں برش پھیرتے ہوئے۔ ابھی وہ میک اپ اٹھا کر اپنے چہرے پر لگاتی، اچانک ارحم کی آواز کمرے میں گونجی۔ بات سنو میری میرال، ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لہجہ نہایت سخت تھا۔ میرال پلٹی، آنکھیں اس کی طرف مرکوز کر کے بولی، میرے کان کھلے ہوئے ہیں، تم بول سکتے ہو، میں سن رہی ہوں۔ وہاں آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ انسان جب اس کی قدر نہیں کر سکتا تھا تو پھر وہ کیوں اس کی قدر کرتی؟ اس نے بھی دو ٹوک انداز میں ہی جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ ارحم کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، ادھر آؤ، بیٹھو، سکون سے بات کرنی ہے، بات اہم ہے، سکون سے بیٹھ کر سن لو۔ میں تمہیں کسی کام کا نہیں بول رہا، گزارش کر رہا ہوں، میری بات سن لو۔ لہجہ اب تھوڑا نرم ہوا تھا۔ میرال نے گہری سانس لی، برش میز پر رکھ دیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی جھلک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بھی اب تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر کیا بات ہے۔ قدم با قدم چلتی ہوئی وہ اس کے نزدیک آ گئی تھی اور احتیاط سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی، مگر فاصلہ قائم رکھا تھا۔ ارحم نے کاغذات اس کے ہاتھوں کی طرف بڑھائے اور بولا، اس پر دستخط کر دو، بہتر ہوگا، ہم دونوں کے درمیان ابھی تمام باتیں کلیئر ہو جائیں۔ میں بعد میں کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں چاہتا، آج ہی تمام باتیں کلیئر ہو جائیں گی تو میں بھی پرسکون رہوں گا اور تم بھی اپنی زندگی آگے کس طرح گزارنی ہے اس بارے میں طے کر سکتی ہو۔ ہم دونوں کو ہی مہلت مل جائے گی۔ میرال نے آنکھیں تیز کر کے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے ان کاغذات کو گھونٹتی رہی تھی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، کس بات کے دستخط اور یہ کاغذات کس چیز کے ہیں؟ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی تھی۔ ارحم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں شاید تمہیں یہ بات بری لگے، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے، لیکن حقیقت یہی ہے اور میں اس حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہتا۔ بڑوں کی مرضی کے آگے سر جھکانے کے علاوہ تمہارے اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن میں اسی طرح اپنی زندگی کو مزید دشوار کر کے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ کاغذات میری زندگی سے متعلق ہیں، یہ دوسری شادی کا اجازت نامہ ہے۔ میرال کے دل کی دھڑکن لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نوچ لیا۔ ان دونوں کے درمیان لاکھ اختلاف رہی، وہ اسے لاکھ ناپسند کرتی ہو، لیکن ایک عورت کے لیے لمحہ ایک گہری اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا شوہر اسی کے سامنے بیٹھ کر دوسری شادی کا اجازت نامہ رکھ رہا تھا۔ اس کا حال بے حد برا تھا، لیکن وہ زرد کیے ہوئے تھی۔ ارحم تسلسل کے ساتھ بولا، میں اپنی کلاس فیلو زوبیا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میرا تمہیں لے کر کوئی ارادہ نہیں ہے، سچ بتاؤں میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، برا نہیں ماننا لیکن یہی حقیقت ہے۔ میرال نے سانسوں کو ضبط کیا، آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، تم مجھ سے اجازت کیوں لے رہے ہو؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، دوسری شادی کرو یا تیسری، کون روک سکتا ہے تمہیں؟ جب تمہارے دماغ میں دوسری عورت کا خیال آ سکتا ہے تو پھر میرے سامنے بیٹھ کر اجازت طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارحم گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تم میرے چاچو کی بیٹی ہو، بلا وجہ گھر میں میری وجہ سے بدمزگی ہو، میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے اجازت نامے پر سگنیچر مانگ رہا ہوں تاکہ بعد میں تمہارے والد مجھے لے کر تماشا نہ بنائیں، اور اگر سگنیچر نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو۔ نہ جانے کیوں اس کا اپنا دل بھی عجیب ہو رہا تھا، اس کا چہرہ جس طرح ساکت ہوتا جا رہا تھا۔ ارحم کو پہلی بار برا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرال خاموش رہی، دل میں کئی جذبات ابل رہے تھے۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے دھیرے لہجے میں کہا، جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں اتنی کمزور نہیں ہوں جو تمہارے لیے روتی پھروں، لاؤ دو کٹ دیتی ہوں۔ ویسے افسوس کی بات ہے، خود کو ہر شے سے بچانے کے لیے تم اتنی اچھی پروٹیکشن رکھ رہے ہو، حیران ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا، مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ میرال نے اجازت نامے کو پکڑا، قلم تھاما اور دھڑکتے دل کے باوجود سائن کر دیا۔ ہر سطر کے ساتھ اس کے اندر کا غم اور صبر چھپانے کی کوشش واضح تھی۔ سگنیچر مکمل ہونے کے بعد وہ بغیر کسی اضافی بات کی خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ مزید خود کے جذبات کو سنبھالنا اب اس کے لیے مشکل ترین ہو گیا تھا۔
کمرے میں صرف صوفے پر ارحم کی کھلی ہوئی آنکھیں اور ہاتھ میں تھمے کاغذات کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ روشنی اور خاموشی کے درمیان ایک سٹ سکون پھیل گیا تھا، ایک ایسا سکون جو فیصلے کے بعد ملتا ہے، نہ خوشی کی مسرت سے، نہ دکھ کے رنج سے، بلکہ بس خاموش قبولیت سے۔ ارحم نے کاغذات میز پر رکھے، آنکھیں جھکائیں اور ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ باہر دھوپ کے نرم بادل کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے اور اندر ایک نئی حقیقت نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ارحم نے آج پورا دن باہر ہی گزارا تھا، وہ گھر واپس آیا ہی نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب میرال بھی بس بڑوں کو سلام کر کے اپنے کمرے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ رات 10 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم قدم رکھتے ہی اندر داخل ہوا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بیڈ سے رونے کی دھیمی مگر دل کو چیر دینے والی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوراً لائٹس آن کی۔ روشنی میں میرال کی شکل دھندلی سی نظر آئی، جو چہرے پر چادر کھینچ کر خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ ارحم نے ایک طرف بیڈ پر فاصلہ قائم کر کے بیٹھتے ہوئے کہا، جب حوصلہ نہیں تھا اجازت نامے پر دستخط کرنے کا تو پھر کیا کیوں، اور اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کو چپ کروا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ناممکن عمل تھا۔ میرال کی آواز گھٹی ہوئی اور لرزتی ہوئی تھی۔ وہ بولی، اجازت نامے پر سائن کر کے نہیں رو رہی، بلکہ اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ اس زندگی میں جو انسان مجھے ملا ہے، کاش ایسا شخص نہ ملا ہوتا، کاش اس طرح میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ ارحم کے اندر غصہ پھٹ پڑا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے ماتھے پر تھپتھپاہٹ کرتا ہوا بولا، کیسا مد ملا ہے تمہیں؟ ذرا مجھے ڈیفائن تو کر دو۔ یہ الفاظ اس کی غیرت بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ میرال نے آنکھیں بند کر کے چپ رہنے کی کوشش کی، پھر دھیرے دھیرے کہا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ابھی کسی جھگڑے میں پڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ارحم نے سانس بھرتے ہوئے تھوڑا سا نرم لہجہ چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن میرا ارادہ اب ہو چکا ہے۔ مجھے بتا، میں کس طرح کا مرد ہوں کہ تم مجھ پر فضول الزامات لگا رہی ہو؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو اور غضب ایک ساتھ ابل رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، تم پر فضول الزامات نہیں لگا رہی، تو میں بتا رہی ہوں تمہاری اصلیت۔ تم ہو گھٹیا ترین مرد جس کے نزدیک عورت صرف اور صرف تکلیف دینے کی چیز ہے۔ اس کے الفاظ کمرے کے چاروں طرف گونج رہے تھے۔ شادی کو آج دوسرا دن ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک بہت بڑی قید میں آ گئی ہوں، میرے پاؤں میں زنجیر آ گئی ہو۔ تمہاری وجہ سے میری پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں بولا، بڑوں کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا، اور تم اپنی مرضی پوری نہیں ہونے پر مجھے الزام دے رہے ہو، اور میں رو بھی نہیں سکتی۔ ارحم کی آنکھوں میں دھومس سا چھا گیا، مگر وہ خاموش رہا، صرف اس کے زخم دہ الفاظ کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ میرال نے کچھ قدم پیچھے بڑھتے ہوئے اپنے دل کی تمام تلخی اس کی طرف نکالی۔ خدا تم جیسا مرد کسی عورت کو نہ دے، اور میں دعا کروں گا کہ تمہیں وہ سب ملے جو میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی جب تمہاری دوسری شادی ہو اور تمہاری اولاد ہو، اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا بیٹیوں کا درد کتنا تکلیف دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، آنکھیں نم، جسم لرزتا ہوا۔ وہ روتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ اچانک خاموش ہو گیا تھا، لیکن ارحم کی آنکھیں اور کان اس کے ہر لفظ پر جمے ہوئے تھے۔ وہ وہاں بالکل سن ہو گیا تھا، ہر لفظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اللہ تمہیں بیٹی دے، اور پھر تمہیں پتہ چلے بیٹیوں کا درد کتنا تکلیف دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت ظالم تھے۔ ارحم کی سانسیں بھاری تھیں، دل میں غصے، شرمندگی اور اندرونی درد کا ملا جلا احساس ابل رہا تھا۔ کمرے کی روشنی میں وہ کاغذات اور صوفے کے کنارے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں صرف وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کی، جیسے اندر کی تمام بھڑک اٹھتی آگ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرال کے رونے کی گونج اور اس کے الفاظ کے اثر نے کمرے کی فضا میں ایک ایسا سکون پیدا کر دیا تھا جو پرسکون نہیں بلکہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کی ہوا کی ٹھنڈی لہر کمرے کے پردوں سے سرک رہی تھی، لیکن اندر دل کی دھڑکنیں اور آنسوں کی نمائش کا شور ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ ہر زاویے میں تنہائی، پچھتاوا اور چھپی ہوئی تلخی نمایاں تھی، جیسے کمرہ خود بھی اس رنجیدہ رات کا حصہ بن چکا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی اور دباؤ کے ساتھ گزر گئے تھے۔ حویلی کی لاؤنج میں میرال عمر صاحب کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، چند معمولی باتیں کر رہی تھی تاکہ دل کو کوئی سکون ملے، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی بے چین تھی۔ چند لمحے بعد اچانک مین دروازے کی جانب ہلچل محسوس ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے باہر ظہیر صاحب ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ کھڑے تھے۔ عمر صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا، یہ تمہارا باپ کس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے؟ میرال نے سر نفی میں ہلایا، مگر نظریں دروازے پر جم گئی تھیں۔ ظہیر صاحب جس کے ساتھ وہ انجان مگر حسین لڑکی کھڑی تھی، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے
اندر داخل ہوئے۔ عمر صاحب نے آنکھیں بڑی کر کے کہا، یہ کس کے ساتھ آئے ہو تم؟ اور تم 1 ہفتے کے ٹور پر گئے تھے، پورے 15 دن لگا کر واپس آ رہے ہو، بیٹی کا خیال بھی نہیں آیا تمہیں؟ اس کے نکاح میں شامل ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ اتنا بھی کون سا ضروری کام تمہیں آ گیا تھا؟ ظہیر صاحب نے پرسکون انداز میں جواب دیا، سب کا خیال تھا مجھے بابا، لیکن ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا اور پورے ایونٹ کے درمیان میں ویڈیو کال پر تھا، اور کیسے اپنی ذمہ داری پوری کرتا؟ خیر ان باتوں کو چھوڑیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ لیے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیے بولے، دراصل بابا میں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ میری بیوی کلثوم ہے، ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بھی مجھے بہت چاہتی ہیں، ہم دونوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ میرال کے کانوں پر جیسے بجلی گر گئی ہو، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، جسم جم سا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، بابا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ لڑکی مجھ سے چند سال ہی بڑی ہوگی اور آپ نے دوسری شادی کر لی، اس عمر میں آپ کو میرا خیال بھی نہیں آیا؟ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ دی گئی ہو۔ ظہیر صاحب نے ہنس کر کہا، ہاں تو کیا ہوا، میں مرد ہوں، کسی بھی وقت شادی کر سکتا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ اور تم اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ خیر سے تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو اور مردوں کی 4 کی اجازت ہوتی ہے، میں نے کون سا تمہاری ماں کی زندگی میں دوسری شادی کی ہے؟ اس دنیا سے رخصت ہوئے پورے 4 سال بیت گئے ہیں، پورے 4 سال بعد میں نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کیا ہے، کیا میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی نہیں سکتا؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ میرال کی آنکھوں میں غصہ اور درد کی مکسچر تھی، وہ تڑپ کر بولی، بابا ڈرامے کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے امی کی جگہ ایک نوجوان لڑکی کو دے دی، بے شک آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی اور اس لڑکی کی عمر کا خیال کریں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ظہیر صاحب نے بے باکی سے کہا، تو کیا پھر کسی بوڑھی کو دیتا تمہاری ماں کی جگہ؟ کیا ہو گیا میرال تمہیں؟ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اس کے باوجود ایسی سوچ کی مالک ہو، میں حیران ہو رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا اس گھر میں میری دوسری شادی کو سب سے پہلے سپورٹ تم ہی کرو گی، لیکن تم تو ایک ٹپیکل لڑکی نکلی، اور بچے تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ دیکھو میں نے تمہاری زندگی میں شادی نہیں کی، تمہیں رخصت کرنے کے بعد شادی کی، میری قربانی بھی تو دیکھو، لیکن نہیں، بس تمہیں بلا وجہ کا ڈرامہ رچا کر مجھے الزام دے کر خود کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ میرال بالکل خاموش ہو گئی تھی، وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کا باپ کیا کر چکا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جسم کانپ رہا تھا، دل ٹوٹنے کی کیفیت میں وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عمر صاحب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ چل گیا ہے تمہارا، کس طرح اپنی بیٹی سے بات کرے ہو؟ وہ حق رکھتی ہے تم سے یہ سوال پوچھنے کا۔ ظہیر صاحب نے تھکے ہوئے انداز اختیار کیا اور بولے، بس کریں یار، دوسری شادی کیا کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، میں اب اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت لمبے سفر سے آئے ہیں، اور اس کو بھی آپ سمجھائیں، بلا وجہ کا ڈرامہ نہ لگائے۔ یہ کہہ کر ظہیر صاحب کلثوم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، چلیں کلثوم، ہم کمرے میں چلتے ہیں، آپ بھی کافی تھک گئی ہوں گی۔ اس لڑکی نے مسکرا کر سر کو ہلکی جنبش دی اور ایک طنزیہ نظر صوفے پر بیٹھی میرال پر ڈالی تھی، جیسے جتانا چاہتی ہو اب اس کی اہمیت نہیں رہی ہے۔ پیچھے میرال صوفے پر بیٹھ کر سر پکڑتی رہ گئی تھی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو، دل کی چوٹ اور دھڑکن کی بے قراری نے اسے مکمل طور پر گھیٹ لیا تھا۔ پہلے ارحم اور بابا، اس کی زندگی کے دونوں مردوں نے اسے دوہری تکلیف سے دو چار کر دیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی خاموش مگر دل کو چیر دینے والی تھی کہ کمرے کی ہر چیز میں ایک سنگین خاموشی چھا گئی تھی۔ دھوپ کی نرم شعائیں اس کے عشقوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، مگر اندر کا درد، دھوکہ اور حیرت نے ہر شعاع کو مدھم کر دیا تھا، جیسے وہ روشنی بھی اس کے رنج کا احترام کر رہی ہو۔ میرال کے کانوں میں ظہیر صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے اور دل میں بے یقینی کی چھاؤں پھیل گئی تھی۔ اس کے لیے حویلی اب وہی کمرہ تھا، مگر وہاں کے ہر گوشے میں صرف دھوکہ اور خالی پن تھا، اور وہ صوفے پر بیٹھ کر بے بسی کے ساتھ اپنے جذبات کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا، رات کا اندھیرا کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ میرال اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی اپنے باپ کی حرکتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، دل میں غصہ، دھوکہ اور حیرت کے جملے گھوم رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کے آثار موجود تھے۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ میرال ایک نظر اسے دیکھ کر واش روم کی طرف جانے کے ارادے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، یہ گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تمہارے بابا نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ بھی اپنی سے کئی سال چھوٹی لڑکی سے کر لی، کم سے کم تم سے کچھ ہی سال بڑی ہوگی، میں نے ابھی دیکھا کافی خوبصورت ہے۔ چاچو کو مل کہاں سے گئی تمہاری دوسری ماں؟ میرال تیز لہجے میں بولی،
اپنے کام سے کام رکھو، ہماری زندگی میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارم آئے بروج کائے بولا، میں کہاں دخل دے رہا ہوں، میں تو اصلیت بتا رہا ہوں۔ دیکھ لو، تمہارے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی، اب میں بھی کر لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میرال کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ غصے سے بولی، تو روکا کس نے ہے؟ آپ کر لیں جا کر، میری بلا سے کل نہیں آج ہی کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، مگر ارم نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اسے گھونٹتے ہوئے بولا، تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ تمہارے بابا نے دوسری شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرال نے سخت لہجے میں جواب دیا، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑی ہوں، یہ باتیں مجھ سے مت کرو، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے اور ہو جائے گا، اپنے کام سے کام رکھو۔ ارم نے قدم آگے بڑھا کر کہا، میں نہیں رکھ رہا اپنے کام سے کام، اب بتاؤ کیا کر لو گی؟ میں تو تمہیں ٹیز کر رہا ہوں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی پل کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں نے فوراً اس طرف نظر ڈالی۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی، سر جھکا کر بولی، ارم صاحب، آپ کو اور بی بی صاحبہ کو عمر صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، خاندانی میٹنگ بٹھائی گئی ہے، آپ جائیں۔ ارم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی تو ارم دوبارہ میرال کی طرف مرا اور آنکھوں میں شرارت کے آثار وہ مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے تمہارے بابا کی کلاس لگائی جائے گی، چلو بڑا مزہ آئے گا، سنتے ہیں۔ شکر ہے میری بورنگ لائف سے سب کی نظر ہٹ کر تمہارے بابا کی طرف نظر جائے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا تمہارے بابا اس عمر میں یہ گل کھلائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو چڑھا رہا تھا، 2 دن سے وہ بالکل خاموش تھی اور یہ خاموشی اسے گل رہی تھی۔ میرال غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، تمہیں مزہ آئے گا لیکن مجھے نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے میرے جذبات کو کبھی بھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، قدم تھوڑے سست مگر غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ارم نے اس کے پیچھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، چلو انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کلاس کس نے لگائی ہے۔ کمرے میں روشنی ہلکی سی جلملا رہی تھی، پردوں سے نرم ہوا آ رہی تھی۔ میرال کے چہرے پر غصہ اور مایوسی کی چھاؤں تھی اور ارم کے چہرے پر مسکراہٹ اور چالاکی کے آثار۔ کمرے میں خاص کشمکش کا ماحول تھا، خاموشی اور ہلکی آوازوں کے بیچ دونوں کے درمیان لفظوں کی لڑائی اور جذبات کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب کمرے میں روشنی نرم لیکن پوری طرح پھیل رہی تھی۔ صوفے اور کرسیوں کے درمیان ایک ترتیب شدہ کچہری سجی ہوئی تھی۔ ایک طرف ظہیر صاحب اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے صوفے پر صدیق صاحب اور عائشہ بیگم موجود تھے۔ ارم کے ماں باپ دونوں کی نظریں نئے آنے والوں پر مرکوز تھیں۔ ارم اور میرال اندر داخل ہوئے اور دونوں کی موجودگی نے کمرے کا ماحول ایک لمحے کے لیے تھما سا دیا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے عمر صاحب نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کو میں نے 10 منٹ پہلے بلایا تھا اور اب آ رہے ہو؟ میرال نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، داجی معافی چاہتی ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں ہلکی شرمندگی اور بے یقینی تھی۔ عمر صاحب نے ظہیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اب تم مجھے بتاؤ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تمہیں دوسری شادی کرنے کا اتنا شوق تھا تو مجھے بتا سکتے تھے، میں تمہاری عمر کے لحاظ سے لڑکی تلاش کر کے تمہاری شادی کروا دیتا، لیکن تم نے یہ کیا نیا چاند چڑھا ہے، اپنی بیٹی سے کوئی سال بڑی لڑکی سے شادی کر لی؟ ظہیر صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا، تو بابا اس میں غلط کیا ہے؟ آپ پورے خاندان کو جمع کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عمر صاحب کے چہرے پر سختی اور حیرت دونوں نمایاں تھے۔ وہ مزید بولے، اب شادی ہو چکی ہے، کیا میں اب اسے طلاق دوں؟ آپ کو یہ سب مذاق لگتا ہے؟ بیوی ہے یہ میری، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ عمر صاحب سر جھکاتے ہوئے بولے، لا حول پڑھو، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ تم طلاق دو، طلاق گناہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، میں کیوں کہوں کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو؟ میرال اور ارم نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں دل ہی دل میں جانتے تھے کہ ان کے لیے بھی طلاق کا فیصلہ ایک سوچ کا حصہ تھا، مگر اب عمر صاحب کی باتوں نے ہر منصوبہ شرمندگی میں بدل دیا تھا۔ عمر صاحب نے مزید کہا، تمہاری عمر نانا بننے کی ہے، دادا بننے کی ہے، اور تم اس معشوقی کے چکر میں پڑ گئے، اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میرال دل ہی دل میں کلس گئی، جب تعلق ہی نہیں بنا تو نانا دادا کیسے بنیں گے؟ عمر صاحب کچھ اور کہنے ہی والے تھے کہ کلثوم آہستہ مگر پورے اعتماد لہجے میں بولی، دیکھیں انکل، میں جانتی ہوں آپ کے نزدیک یہ سب مذاق ہوگا، لیکن اب ہماری شادی ہو چکی ہے، آپ سب کے درمیان بٹھا کر مجھے اور میرے شوہر کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، معاشرتی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ بہتر ہوگا آپ سب حدود میں رہیں اور پلیز ہمیں سکون سے جینے دیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ہے نا ظہیر؟ ظہیر صاحب نے سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ہمیں کسی تیسرے کی ایڈوائز یا اس کا اپروول نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کر چکا ہوں، اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو چکا ہوں، تو میری مرضی میں کچھ بھی کروں، آپ لوگ مجھے ٹونٹ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے باضابطہ انداز میں کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میرال بھی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔
ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن زبان پر کچھ نہیں آیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں صرف عمر صاحب اور ظہیر صاحب کی دور کی باتوں کی گونج باقی تھی، اور ایک لمحے کے لیے ہر شخص اپنے اپنے خیالات میں کھو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد صدیق صاحب نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو دبا کر حوصلہ دیا تھا، جبکہ وہ سرنفی میں ہلا کر رہ گئے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میرال کے دل میں غصہ، دکھ اور مایوسی سب ایک ساتھ ابھر رہے تھے، اور اس کے قدم دھیرے مگر پختہ انداز میں زمین کو چھو رہے تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی حالت کو سنبھال رہی ہوں۔ کمرے کی ہوا نرم تھی، مگر اس کی خاموشی میں چھپی کشمکش اور خاندانی پیچیدگی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج بری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ آرام کے کمرے میں پردوں کے بیچ سے چھن کر آتی دھوپ فرش پر لکیریں بنا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس واش روم سے پانی گرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور کلثوم بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں میں اعتماد تھا، جیسے وہ اس جگہ کے لیے اجنبی نہ ہو۔ آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی، اوپر خرافاتی مسکراہٹ تھی۔ لباس کافی چست تھا جو اس کے جسم پر نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکی، سامنے رکھے مینس پرفیومز کو اٹھایا، ڈھکن کھولا اور گہرا سانس لیتے ہوئے خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ دوسرا پرفیوم اٹھا کر اسمیل کرتی اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھولا اور آرام تولیے سے بال پونچھتا ہوا شرٹ کے بغیر باہر آیا۔ اپنے کمرے میں اسے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ قدم وہیں جم گئے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ کمرے میں داخل ہوگا تو اسے یہ منظر دیکھنے کو نصیب ہوگا۔ اسے لگا تھا میرال ہوگی، اس لیے جان بوجھ کر وہ شرٹ کے بغیر باہر آیا تھا تاکہ تھوڑی بہت اس سے لڑائی کر سکے، اسے پریشان کر سکے۔ لیکن اب اسی جگہ کسی اور کو دیکھ کر وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور پریشانی تھی۔ کلثوم نے اس کی حالت دیکھ کر اور بھی اطمینان محسوس کیا تھا۔ لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھی، ایک آنکھ دبا کر بولی، ہائے ہینڈسم، کیسے ہو؟ تمہارے مسلس تو واقعی کافی بہترین ہیں۔ یعنی وہ ملازمہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، تم باقاعدگی سے جم جاتے ہو۔ ایسی باڈی والے ہسبینڈ کے لیے لڑکیاں خوب دعائیں کرتی ہیں۔ اس نے اس کے بازو کو چھوتے ہوئے تعریف کی تو آرام فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کوئی کام ہے؟ نہ جانے کیوں اس نے دل ہی دل میں شدت سے اس لمحے دعا کی تھی میرال کمرے میں نہیں آئے۔ سامنے کھڑی عورت اس سے عمر میں کم تھی اور جس طرح وہ فاصلہ مٹائے کھڑی تھی اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر چاچو کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ عزت دینے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی اب تک ذلیل کر ہی اسے کمرے سے نکال چکا ہوتا۔ کلثوم نے لاپرواہی سے کندھے اچکایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، بس سوچا تم سے ملاقات کر لوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس گھر میں ایک ہینڈسم لڑکا بھی ہے تو سوچا کیوں نہ ایک دفعہ مل لیا جائے۔ کل تمہیں دیکھا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے، مگر زیادہ دھیان نہیں دے پائی کیونکہ سب الٹی باتیں کر رہے تھے، اور پھر میرے شوہر مجھے کمرے سے لے گئے، تم سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوچا فرصت سے کمرے میں ہی مل لوں۔ آرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا اور تیزی سے اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنی شرٹ نکال رہا تھا، جیسے اس لمحے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہو۔ مگر کلثوم ایک بار پھر اس کے قریب آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، تم روز جم جاتے ہو، باڈی میں تھک نہیں ہوتی؟ اتنے ہینڈسم ہو اور مسلس تو واقعی زبردست ہیں، تو پھر روز روز جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ خود کو تھکاتے ہو، ہفتے میں 3 دن چلا جایا کرو۔ وہ مزید کچھ کہتی اسی پل کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میرال اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھتی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آرام اور کلثوم کو اس قدر قریب کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ آرام کے ہاتھ بھی لمحہ بھر کو رک گئے تھے، جیسے الفاظ اور حرکت دونوں ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ کلثوم نے میرال کو دیکھتی مسکرا کر ماحول کو اور الجھا دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی جیسے سب کچھ معمول کی بات ہو۔ کیسی ہومنن؟ سوچا اپنی داماد سے ملاقات کر لوں۔ پھر میرال کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولی، تمہارا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے، ذرا سنبھال کر رکھنا کہیں کوئی چرا نہ لے۔ ایسے مردوں کو چھپا کر رکھا جائے تبھی وہ باحفاظت رہتے ہیں، ورنہ خوبصورت لڑکیاں کب انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی، جیسے اس نے جان بوجھ کر کوئی زخم چھوڑا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرال کی نظریں ارہم پر جمی تھی، جن میں سوال بھی تھے اور شک بھی۔ ارہم نے فوراً بولنے کی کوشش کی، آواز بکھلائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، میں صرف واش روم سے باہر آیا تھا اور وہ پہلے سے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے صرف عزت دینے کے لیے بات کی اور وہ خود میرے قریب آ گئی تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس نے کئی دعائیں دل ہی دل میں مانگی تھیں کہ میرال اس عورت کے جانے سے پہلے کمرے میں نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی آ گئی تھی۔ میرال نے آہستہ آہستہ سر نفی میں ہلایا۔
اس کی آواز میں تھکن اور مایوسی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتے ہو۔ افسوس ہے مجھے، میرے دادا کی پسند پر کسی کو تو بخش دو۔ کتنی اذیت مت دو کہ جب تمہاری باری آئے تو تم برداشت بھی نہ کر پاؤ۔ یہ کہتی ہوں میں ایک لمحے بھی نہیں رکی، پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ آرم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ سینے میں عجیب سی جلن تھی۔ نہ وہ خود کو پوری طرح بے قصور ثابت کر پایا تھا، نہ حالات اس کے قابو میں رہے۔ کمرے کی خاموشیاں پہلے جیسی نہیں تھی۔ وہ الزام، بدگمانی اور ٹوٹتے رشتے کی خاموشی بن چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کا سناٹا کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ مدھم بلب کی روشنی دیواروں پر سائے بنائے ہوئے تھی۔ ارہم دروازہ بند کر کے اندر آیا تو سامنے بستر پر میرال نیم دراز موبائل سکرین میں گم تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے سکرین پر چل رہی تھیں، جیسے وہ خود کو کسی اور دنیا میں مصروف رکھنا چاہتی ہو۔ ارہم کی موجودگی محسوس ہوتے ہی اس نے ایک لمحے میں موبائل بند کیا، سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بغیر کچھ کہے کروٹ لے کر لیٹ گئی، جیسے کمرے میں وہ اکیلی ہو۔ ارہم خاموشی سے اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ہلکی آواز میں کہا، میرال، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میری بات سنو گی؟ میرال نے آنکھیں بند رکھیں، لہجہ سرد تھا۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں۔ اس وقت مجھے آرام کرنا ہے۔ آرم نے گہری سانس لی۔ دیکھو، جو صبح تم نے دیکھا تھا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں بے قصور ہوں۔ وہ خود ہمارے کمرے میں آئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو تم جا کر ان سے پوچھ سکتی ہو۔ میرال نے اچانک آنکھیں کھولی مگر کروٹ نہیں بدلی۔ آواز میں کرواہٹ گلی ہوئی تھی۔ تم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے وہ عزت دینے کے لائق ہے؟ آرم نے فوراً جواب دیا، بے شک وہ عزت دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن تم مجھ پر کیوں شک کری ہو؟ یہ سن کر میرال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں اتنی پرابلم کیوں ہو رہی ہے کہ اگر میں تم پر شک کر رہی ہوں تمہیں تو میری ذات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے نا؟ دوسری شادی کرنے والے ہو، اجازت نامے پر دستخط بھی لے چکے ہو اور کچھ عرصے بعد مجھ سے طلاق بھی لے لو گے، تو اگر میں شک کر رہی ہوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آرم کے چہرے پر ایک لمحے کو سختہ سا چھا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں صرف اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں۔ میرال کی ہنسی تلخ تھی۔ مت پیش کرو صفائی، جب تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے بیوی نہیں مانتے، میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر یہ پرابلم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ مت سوچو، میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی پشت آرم کی طرف تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے کندھے ہلکے ہلکے ہلنے لگے۔ آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ دل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر رہی تھی مگر وہ آواز نہیں بننا چاہتی تھی۔ آرم وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں میرال کی پشت پر جمی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے الفاظ اس کے لیے کتنے تکلیف دہ تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ نہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر پا رہا تھا، نہ اس کی خاموشی اس درد کو کم کر رہی تھی جو اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی چلی گئی۔ باہر کہیں دور کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ پھر سب کچھ پھر سے ساکت ہو گیا۔ میرال کے آنسو بہتے رہے اور ارم خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اسے واقعی برا لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی بے نیازی، سب کچھ اب اس سے خود چبھنے لگا تھا۔ مگر وہ برداشت کر گیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، یا شاید اس لیے کہ اس رات سچ بولنے کی ہمت بھی اسے میسر نہیں تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر میرال کے دل پر جمی اداسی کی تہ ویسی ہی تھی۔ اس صبح وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے سادہ سا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چولہے پر رکھے پین سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی اور وہ بے دلی سے چمچ ہلا رہی تھی۔ ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا کہ اچانک قدموں کی تیز آواز سنائی دی۔ ایک ملازمہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ سانس پھولا ہوا تھا۔ بی بی صاحبہ، عمر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ جلدی دیکھیں۔ میرال کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ اس نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور بنا کچھ سوچے کچن سے نکل کر ان کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسی لمحے ارم بھی بکھلائے ہوئے انداز میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ دادا کو کیا ہوا ہے؟ ملازمہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میرال نے سرنفی میں ہلایا اور ارم کے ساتھ عمر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتی منظر دیکھ کر اس کی چیخ حالت میں اٹک گئی۔ عمر صاحب بستر پر بے سود پڑے تھے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے ہوئے، سانس کی کوئی واضح حرکت نہیں تھی۔ دادا! میرال لپک کر ان کے پاس گئی۔ ان کے کندھے ہلائے مگر کوئی رد عمل نہ ملا۔ ارم نے فوراً ملازمین کو آواز دی، جلدی کرو، گاڑی نکالو۔ دونوں نے مل کر عمر صاحب کو سنبھالا۔ چند لمحوں میں حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ ملازمین کی مدد سے انہیں گاڑی میں ڈال کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپتال پہنچتی انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوتی میرال اور ارم کوریڈور میں بے چین کھڑے رہ گئے تھے۔ سفید دیواریں، تیز لائٹس اور مشینوں کی آوازیں ماحول کو اور بھاری بنا رہی تھیں۔ میرال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ آرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، پریشان مت ہو، حوصلہ رکھو، دادا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرال نے بس سر ہلا دیا۔ الفاظ اس کے پاس نہیں تھے، دل میں ایک انجانا خوف پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے، سفید کوٹ میں ملبوس، چہرہ سنجیدہ۔ دونوں نے دیکھتے ہی لپک کر آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، آرم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ ہمیں افسوس ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھر پر ہی اپنی سانسیں روک چکے تھے، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الفاظ جیسے فضا میں منجمد ہو گئے تھے۔ میرال اور آرم دونوں پتھر کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ میرال کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا تھا، قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ چند لمحوں بعد آرم نے بے یقینی سے کہا، ایسے کیسے؟ وہ اپنی طبیعت خراب کیسے کر سکتے ہیں؟ رات وہ بالکل ٹھیک تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے، ایسے کیسے وہ مر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوئے، دل کے چاروں وال بند ہو گئے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، کاغذی کارروائی مکمل کر کے آپ ڈیڈ باڈی لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے جاتے میرال کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھر بے اختیار گر پڑی۔ اس کے منہ سے دل دہلا دینے والی سسکیاں نکلنے لگیں۔ داجی، مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آرم فوراً اس کی طرف لپکا، اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرال، خود کو سنبھالو پلیز۔ مگر میرال کی حالت بے جان ہوتی جا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور گواہ تھا کہ ایک مضبوط ستون کے گرنے کا اور دو ٹوٹے ہوئے وجودوں کا، جو ابھی یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ان کے سروں سے سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ عمر صاحب کے جانے کے بعد پورا گھر جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر سوگ کی دبیج چادر اب بھی دیواروں، فرشوں اور لوگوں کی رہجوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس رات اندھیرا غیر معمولی حد تک گہرا تھا۔ حویلی کے صحن میں لگی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور ارہم کے کمرے کے اندر بس مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ ارہم آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی میرال پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے طے کر کے ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ آنسو تھے، نہ کسی قسم کی گھبراہٹ، بس ایک عجیب سی سختی تھی جو ارہم کے دل میں چبھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ اور کہاں جا رہی ہو تم؟ میرال نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک اور کپڑا فولڈ کیا اور سد لہجے میں بولی، جا رہی ہوں یہاں سے اپنے کمرے میں واپس۔ ارہم ایک قدم آگے بڑھا۔ کیوں؟ اچانک یہ سب؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بیگ کا زپ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ میں اور تم دادا کی وجہ سے ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے تھے۔ اس کی آواز میں درد کم اور فیصلہ زیادہ تھا۔ اب وہ نہیں رہے تو اس بے نام رشتے کا بھی کوئی مقصد نہیں رہا۔ میں اپنی ساری زندگی بلا وجہ تمہارے ساتھ کر کر نہیں گزار سکتی۔ آرم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میرال، مجھے بولنے دو۔ وہ فوراً بولی، میں تم سے طلاق لوں گی، اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، پھر شادی کروں گی۔ مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے، میں اس طرح برباد نہیں ہونا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے اس نے یہ فیصلہ کئی راتوں کی جاگ کے بعد کیا ہو۔ مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ارم نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ میرال، اس کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ وہ چونکی، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، ارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ کیا میں نے تمہیں اس دن کے بعد زوبیہ کا ذکر بھی کیا؟ مجھے باتیں نہیں سننی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ارم نے گرفت مضبوط رکھی، نہ سخت نہ ڈھیلی، بس فیصلہ کن۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ میں تم سے لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ضد نہیں تھی، غصہ بھی نہیں، بس ایک عجیب سا اصرار تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار لرزش آئی۔ ارم ایک قدم اور قریب آ گیا۔ صرف آج میں اپنے عمل سے بتاؤں گا کہ تم میری کون ہو اور میری زندگی میں اب کیا مقام رکھتی ہو۔ کمرے کی خاموشی بھاری ہو گئی، دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میرال کچھ کہنے والی تھی کہ ارم اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی کلائی پر تھے مگر گرفت میں عجیب سی حفاظت تھی، جبر نہیں۔ میرال کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، وہ نظریں چرا گئی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل کے اندر کہیں ٹوٹا ہوا اعتماد ہلکا سا حرکت میں آیا مگر خوف ابھی موجود تھا۔ ارم نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، کم سے کم اس طرح نہیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور دھیرے دھیرے اسے اپنے نزدیک کرتا جا رہا تھا۔ وہ تل ملائی تھی، اس سے الگ ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اتنی آسانی سے اسے قابو کیا تھا کہ وہ خود اب اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان ہر پردہ گرتا جا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنے آخری اختتام پر پہنچ گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 10 بجنے کا اعلان کیا تو ارہم کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے وہ بے حرکت لیٹا رہا، پھر اس کی نظر اپنے سینے پر ٹکی اس کے وجود پر پڑی جو گہری نیند میں تھی۔
میرال کا سر اس کے سینے پر رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسوں کی ہلکی سی جنبش اس کے وجود کی زندگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ ارم نے لاشعوری طور پر سانس روک لی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس کی حرکت سے وہ جاگ نہ جائے۔ وہ خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، وہی چہرہ جس وہ کل تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی الجھن سمجھتا تھا، آج عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نرم سی مسکراہٹ اتر آئی۔ اچانک میرال نے آنکھیں کھول لی۔ چند لمحے وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے وقت اور جگہ کا اندازہ کر رہی ہو۔ پھر اس کی نگاہ اپنے اور ارم کے درمیان فاصلے کی کمی پڑ گئی۔ وہ فوراً سیدھی ہونا چاہے، مگر ارہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شادی کے بعد کی سب سے خوبصورت صبح مبارک ہو۔ میرال کے چہرے پر حیرت، الجھن اور ناراضگی ایک ساتھ ابھر آئی تھی۔ وہ فوراً کے سینے سے الگ ہوئی اور بیٹھتی ہوئی بولی، یہ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ ارم خاموش رہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس کی آواز میں لرزش تھی، مجھے بیوی نہیں مانتے، مجھے اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ میرے نزدیک کیوں آئے؟ ہم دونوں کے درمیان رشتہ قائم کیوں کیا؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ ارم نے گہری سانس لی۔ تم بہت بے وقوف ہو، اسے نرمی سے کہا۔ میں سمجھا تھا تو میرے عمل سے سمجھ گئی ہوگی کہ تم میری زندگی میں اب کیا حیثیت رکھتی ہو، لیکن تم اب بھی وہیں کھڑی ہو جہاں پہلے تھی۔ میرال نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے جواب چاہیے ارم، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ کمرے میں بے صبح کی خاموشی تھی اور باہر کہیں دور پرندوں کی آواز۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیوی ہو تم میری، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرال کی پلکیں لرز گئیں۔ کب اور کیسے یہ سب ہوا؟ میں خود نہیں جانتا۔ وہ بولتا کیا، مگر جس دن تم اجازت نامے پر دستخط کر کے گئی تھی، اس دن سے میرا دل بدل گیا تھا۔ وہ رک کر بولا، جیسے الفاظ چن رہا ہوں۔ میں نے زوبیہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، حالانکہ اس نے مجھے میسج کیے، بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو یہ تمہارے ساتھ بے وفائی ہوگی، اس رشتے کی پاکیزگی کے ساتھ بے وفائی ہوگی، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ اس کی آواز مزید گہری ہو گئی، اور جب سے داجی گئے ہیں یہ احساس اور بھی بڑھ گیا ہے۔ انتقال سے ایک رات پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر کبھی میں نے تمہیں تکلیف دی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گزرے ہوئے دادا کو میری کسی حرکت کی وجہ سے تکلیف ہو۔ وہ اس کے قریب آیا، آواز دھیمی ہو گئی، مجھے معاف کر دو میرال۔ اس نے آہستہ سے اس کے سینے پر دوبارہ سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دل میں جو خوف، شک اور بے یقینی تھی وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں اتر گیا، ایسا سکون جس نے مدتوں سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، اور اس خاموشی میں ایک نئے رشتے کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بال برش کر رہی تھی۔ چہرے پر اب وہ بوجھ نہیں تھا جو پچھلے مہینوں سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا رہتا تھا۔ دل میں ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ اسی لمحے باہر سے اچانک شور کی آواز آئی، جیسے کسی نے چیخ کر بات کی ہو۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے فوراً اٹھ کر صوفے پر بیٹھے ارہم کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور بغیر کچھ کہے وہ ایک ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ حال میں قدم رکھتے ہی منظر چکا دینے والا تھا۔ ملازم ایک طرف سہمے کھڑے تھے، فضا میں تناؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ درمیان میں ظہیر صاحب کلثوم کا ہاتھ سختی سے تھامے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور شرمندگی سب ایک ساتھ جمع تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ظہیر صاحب کی آواز حال میں گونجی۔ میرے پیسے پر عیاشی کرو گی، مجھے دھوکہ دو گی، اور میں بے خبر رہوں گا؟ میرال فوراً آگے بڑھی۔ بابا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس طرح تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، ملازم بھی ہیں۔ اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو کمرے میں حل کریں۔ ظہیر صاحب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اس لڑکی نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کلثوم کی طرف اشارہ کیا۔ میری نکاح میں ہوتے ہوئے میرے ہی دوست کے ساتھ راتیں گزار رہی تھی۔ اسے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر میں سب جانتا ہوں۔ کلثوم کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ میری بات سنیں۔ خاموش۔ ظہیر صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی پر غصہ کیا، اس کی بات نہیں سنی، اس کے نکاح میں شامل نہیں ہوا۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے بھی آنکھیں بند رکھی، اور یہ عورت میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ کلثوم لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں ظہیر احمد پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اسے زور سے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ کلثوم نے ایک آخری نظر سب پر ڈالی۔ نگاہ میں ضد، نفرت اور شکست سب کچھ تھا، اور تیز قدموں سے دروازے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ظہیر صاحب کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کندھے ہل رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ میرال فوراً آگے بڑھی اور انہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا تھا۔ بابا، اس کی آواز بھیگ گئی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا،
ظہیر صاحب روتے ہوئے بولے، میں نے تمہارا خیال نہیں کیا، میں نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ آرم بھی آگے آیا اور احترام سے انہیں گلے لگایا۔ کوئی بات نہیں چاچو، اس نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وقت پر سچ دیکھ لیا۔ میرال نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں بابا۔ صدیق صاحب اور ان کی بیگم بھی نزدیک آ گئے تھے۔ ظہیر صاحب نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے ان کی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ ساتھ ایک عہد بھی تھا کہ اب وہ اپنے رشتوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ حال میں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں سکون تھا۔ سچ کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا اور ایک بکھرا ہوا گھر دوبارہ جڑنے لگا تھا۔ یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک سبق آموز آغاز تھا جہاں غلطی مان لینا ہی سب سے بڑی جیت بن گیا تھا۔